औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संडे मदरसा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो पिछले वीक में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी आपने अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन से सिखाया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम। पिछले हफ्ते जो हमने मुरक्कब हुरूफ पढ़े थे उसे फिर से एक बार रिवीजन में ले। हमारा पिछले हफ्ते का मुरक्कब हुरूफ था कैफ लाम, कैफ अलीफ, लाम अलीफ, लाम लाम, लाम दाल, द्वाद अलीफ, लाम दाल, लाम अलीफ, लाम अलीफ। अगला हर्फ है हमारा कैफ अलीफ, लाम अलीफ, लाम अलीफ, ऐन, ऐन ऐन, हा ऐन, गैन, हा गैन, लाम गैन। हमारा अगला हर्फ है कैफ या, स्वाद फा, गैन गैन, कौफ खौ, हा खौ, कैफ ऐन, मीम गैन, मीम फा, हा दाल, हा नून, स्वाद दाल, शीन गैन, गैन हा, दो हा, ता हा, मीम या, गैन अलीफ, लाम ऐन, जीम गैन, जीम फा, खौ ऐन, लाम कैफ, लाम ता। इसी के साथ मुरक्कब हुरूफ यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अपने नए हर्फ की तरफ कि उसे किस तरीके से और किस अंदाज में पढ़ा जाए। हमारा नया जो हर्फ है उसे दंदान या नोक वाला हर्फ कहते हैं। इसकी पहचान नुक्ते से होगी, यानी अगर ऊपर की तरफ नुक्ता एक आया तो नून का है, अगर नीचे की तरफ आएगा तो बा का है। जिस तरह से हम देख सकते हैं अपने हर्फ की तरफ नून वाव, एक नुक्ता ऊपर की तरफ है वो है नून का, नून वाव। हमारा अगला हर्फ है बा वाव। फिर अगले हर्फ की तरफ देखें हम नून मीम, नून मीम, बा मीम, नून हा, नून हा, नून दाल, नून दाल। हम इस तरह अपने बच्चों को नुक्ते की पहचान से हर्फ को पहचान सकते हैं कि अगर एक नुक्ता ऊपर की तरफ आए तो वो नून का होगा, अगर एक नुक्ता नीचे की तरफ आए तो वो बा का होगा। तो हमने पहचाना कि नून बा सेम उसी तरह से लिखा जाता है, सिर्फ पहचान है नुक्ते की। ऊपर की तरफ है तो नून, नीचे की तरफ है तो बा। जिस तरह से आपने देखा होगा नून दाल, उसके बाद ही देखिए आप अगले हर्फ की तरफ बा दाल, बा दाल। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था सिर्फ दो नुक्ता या का नीचे आता है, एक वाहिद हर्फ है या दाल, या दाल, या दाल। फिर आगे देखें हम अगले हर्फ की तरफ ता दाल। दोनों की राइटिंग यानी लिखावट सेम है, या और ता। सिर्फ फ़र्क इतना है कि या का दो नुक्ता नीचे की तरफ है, ता का दो नुक्ता ऊपर की तरफ है। ता
दाल, ता, दाल, ता, हा, ता, जा, या, जा, या, हा। फिर अगले हर्फ की तरफ बढ़े हम, ता, हा, ता, ता। पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अगर ऊपर दो नुक्ते आ जाए वो ता के होते, उसकी शक्ल चाहे वो हा की तरह क्यों ना हो, मगर उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर दो नुक्ते हैं। अगर दो नुक्ते वो ता के, अगर दो नुक्ते नहीं हो तो वो हा हो जाते। जिस तरह से पहले की तरफ देखिए आप, ता, हा, ता, ता। फिर उसके बाद अगले हर्फ की तरफ बढ़ते, ता, रो, बा, रो, नून, रो, या, रो, सा, रो। देखिए आपने देखा होगा ता, बा, नून, या, यानी सबके स्टार्टिंग में अगर हम हर्फ देखें तो सेम लिखावट है। या भी उसी तरह से लिखा गया है, बा भी, नून भी, या भी और सा भी। पहचान सिर्फ इसकी ये है कि ता पे दो नुक्ते हैं, बा के नीचे एक नुक्ता है, नून के ऊपर एक नुक्ता है, या के नीचे दो नुक्ते हैं और सा पे तीन नुक्ता है। सा, रो, सा, आइन, सा, गईन, सा, बा, या, ता, नून, सा, ता, सा, ता, लाम। ये है हमजा। हमजा बिना किसी सपोर्ट के आता नहीं, उसे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। देखिए हमजा के नीचे इस तरह से एक सपोर्ट आया है, बिना सपोर्ट के हमजा आ नहीं सकता है। तो हमजा लाम, हमजा लाम, हमजा नून। अगले हर्फ की तरफ बढ़े, हमजा जीम। अब इसे पहचानना है। मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमजा या की पहचान आपको बताई, दो नुक्ता है, मगर जो ऊपर की तरफ ऐसा दिया है वो हमजा का है। ये पहचान है हमारी। कभी कभी शक्ल बदल जाती है जब या के साथ कोई हर्फ आता है। हमजा या, देखिए हमजा जब जीम के साथ आया तो उसकी शक्ल इस तरह से थी, मगर जब या के साथ आया तो उसकी शक्ल इस तरह से हो गई। हमजा या, ता, या, सा, या, नून, या। एक नुक्ता नीचे आ गया है तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, एक नुक्ता अगर नीचे हो तो वो बा का होता है। बा, या, या, हमजा गईन, बा, या। अब ये जो नोक दिए, नुक्ता दिया है, इससे हमें पहचानना है कि इसमें कौन कौन से हर्फ है। ये सारे हुर्फ एक साथ दे दिए ताकि बच्चे इसे आसानी से पहचान सके। अगर हम अपने बच्चों को नुक्ते की पहचान बता दें तो बड़ी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। देखिए आप बता सकते हैं, नीचे अगर एक नुक्ता है तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो बा का है। बा, नून, बा, ता, सा, नून, या, ता, या, सा, बा, नून, सा, या, हमजा, सा, या, ता, हमजा, जा। जा, देखिए जा की शक्ल कभी नहीं चेंज होती। मैंने आपको बता दिया है कि कुछ हुरूफ ऐसे जिसकी शक्ल बिल्कुल नहीं चेंज होती, वो है जा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले हुरूफ की तरफ कि उसे किस तरह से पहचाने और किस तरीके से उसे पढ़ें। अगर कोई लफ्ज़ तीन हुरूफ के साथ आ जाए तो उसकी इस तरह से शक्ल हो जाती है, वो हमें अपने बच्चों को बताना है और पहचानना है। देखिए कोफ, आइन, फा, जो बीच में दिया है इसकी शक्ल आइन। मैंने पहले भी कहा था कि आइन और गैन का फेस जो होता है वो छोटा हो जाता है, उससे हम पहचान सकते हैं। कोफ,
عین فا، ہمارا اگلا حرف ہے فا، قوف قوف، دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھیے فا کا بھی فیس گول، قوف کا بھی فیس گول ہے. اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ گول فیس ہو اس پہ اگر ایک نقطہ ہو تو فا کا ہے، دو نقطہ ہے تو قوف کا ہے. فا قوف قوف. غین فا غین، دیکھو ہوگا آپ نے بیچ میں جو آیا ہے فا، سیم اسی طرح ہے جو ہم نے پچھلے پڑھ چکے قوف کی طرح، صرف فرق یہ ہے نقطے کا. غین فا غین. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف. عین غین فا، عین غین فا. حمزہ عین عین، حمزہ عین عین. اب سارے حروف ایک ساتھ لکھ گئے. اب اسے ہمیں پہچاننا ہے کہ اسے ہم کس طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. تو اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ بڑی آسانی سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کی شکل کو پہچانا ہو اور اس کے نقطے پہ دھیان دیا ہو. تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے گول فیس ہے، ایک نقطہ ہے فا، بیچ میں عین، گول فیس دو نقطہ قوف، پھر بیچ میں آ گیا غین جو ایک نقطہ دے دیا ہے، پھر قوف فا عین غین ایک نقطہ نیچے دیا ہے، بڑا آسان ہے اسے پہچاننا، با، پھر گول فیس دے دیا ایک نقطہ ہے تو فا فا عین تا قوف سا فا یا حمزہ عین غین. اسے بڑی آسانی سے ہم نے پڑھ لیا. اب اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ اسے کس طرح سے پڑھے. فا با عین تا غین سا قوف نون فا. یہ ہے میم، میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو میم کی شکل کیسی ہے. میم یا کیف ہا لام حمزہ میم لام ہا کیف سین صاد. دیکھیے صاد جب کسی حرف کو اپنے ساتھ لیا تو اس کی شکل کیسے ہوگی. صاد. تو نے اپنی شکل نہیں بدلی ہے. تو ہا تا. اب آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف. پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ لام کا فیس لیفٹ کی طرف ہوگا، رائٹ کی طرف ہے تو وہ الف ہے. جس طرح سے اس میں 3 حروف ہے مگر ایسے ہم دیکھیں تو 2 حرف لگ رہا ہے، مگر آپ کو بتاتے چلوں فرسٹ حرف جو ہے وہ لام، با جو رائٹ کی طرف دیا ہے اسٹینڈنگ لائن، دس از دا الف. لام با الف، لام تا الف، لام نون الف، لام کیف الف، لام کیف لام. اب یہ جو دیا ہے اس میں 2 لام ہے، لیفٹ کی طرف لام لام اور اس طرح جو دیا ہے وہ ہا. لام لام ہا، لام لام الف. میں نے پہلے کہا تھا کہ الف اس طرح رہے گا اور لام اس طرف رہے گا. اب اگلے حرف کی طرف دیکھیں. میم لام واو، ہا لام میم، غین لام عین، عین لام رو، میم تا یا، قوف سا یا، تا با یا، فا لام الف. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور بڑھتے ہیں اگلے اسٹوری کی طرف.
اور امید رکھتی ہوں کہ آپ پورے ہفتے اس کی پریکٹس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے، صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہم جانتے ہیں کڈس کہ جب سے چینل ون آپ لوگوں کے لیے سنڈے مدرسہ لے آیا ہے، تب سے آپ ہر سنڈے ہمارے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں۔ کافی سارے پیرنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں میسیجز بھیجے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کے مورلز امپروو ہو رہے ہیں، آپ دینی احکام سیکھ رہے ہیں، آپ نے قرآن ریسیٹیشن سیکھا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی۔ اور جہاں ہم بات کرتے ہیں سٹوریز کی، تو آپ تمام کو سٹوریز تو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اسی لیے اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سٹوری کا آغاز کریں، میں آپ سب بچوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کویشچن پیرنٹس اپنے بچوں سے ضرور کریں۔ کڈس، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ جانوروں سے، اینیمل سے پیار کرتے ہیں؟ یا پھر آپ جب کسی ڈاگ کو، کتے کو دیکھتے ہیں تو پتھر مارتے ہیں، بلی کو پریشان کرتے ہیں، یا پھر چڑیا اگر پانی وغیرہ پی رہی ہوتی ہے تو اسے ڈرا کر اڑا دیتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کو ایسے بچے، ایسے لوگ پسند نہیں جو جانوروں کو اذیت دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی جانوروں سے اچھے سے پیش آتا ہے تو اللہ کو وہ شخص کتنا پسند آتا ہے؟ آج ہم جانیں گے یہی بات ہماری سٹوری کے ذریعے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، وہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہ اللہ سے بات کرنا، گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ سوال کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، آج جب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تو مجھ سے بہت راضی ہے، بہت خوش ہے۔ تو کیا میں نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے اتنا راضی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، یاد ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بکریاں ہیں، جب انہیں چرانے کے لیے لے گئے تھے اور ان میں سے ایک چھوٹی بکری جنگلات میں بھاگ گئی تھی، تو تم اس بکری کے پیچھے پیچھے گئے، جبکہ دھوپ کافی تھی، راستہ طویل تھا، تم بہت تھک گئے تھے، بہت پریشان تھے، لیکن اس بات سے واقف تھے کہ اگر اس بکری کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیتے تو شاید کوئی چیتا یا شاید کوئی شیر اس بکری کے بچے کو کھا لیتا، اسے اذیت پہنچاتا، اور یہ سوچ کر تم اس بکری کے بچے کے پیچھے پیچھے گئے، اسے بچایا، اسے سنبھالا، اور جب وہ بکری کا بچہ تمہیں مل گیا تو تم نے اسے پیار کیا اور اسے پھر سے یہاں واپس لے آئے، اور تم نے ایک جانور پر رحم کیا جبکہ تم کافی تھکے ہوئے تھے، گرمی بہت شدت کی تھی، دھوپ بہت تھی، تمہیں آرام کرنا تھا، لیکن تم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس جانور کے بچے کو وہاں پر جنگل میں بچانا ضروری ہے، اور اس رحم کی ادا نے ہی مجھے تم سے راضی کیا ہے۔ اور جس طرح تم نے اس بکری کے بچے پر رحم کیا تو یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ تو بچوں، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم راستے پر جاتے ہیں، جب ہم کہیں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کتا بھوکا ہے یا پھر وہاں پر کوئی کیٹ وغیرہ ہے، کوئی بلی کا بچہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم بھوکے کتے کو روٹی دے دیتے ہیں؟ کیا ہم بلی کا جو بچہ ہے اس کے لیے اپنے گھر کے باہر دودھ رکھتے ہیں؟ یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو جانوروں کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پہ ہم کافی بار دیکھتے ہیں نا، کئی ساری ایسی ویڈیوز آتی ہیں جہاں پر لوگوں نے جانوروں کو اذیت پہنچائی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ہم پر پتھر مارے یا کوئی ہمیں چوٹ پہنچائے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اور ابھی تو ہم مارچ کے مہینے میں ہیں، ابھی گرمیاں شروع ہو رہی ہے، تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے باہر پانی رکھیں تاکہ جو جانور ہے، جو پرندے ہیں، یہ پیاسے نہ رہیں۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو جانوروں کے ساتھ رحم کرتا ہے،
जानवर बेजुबान है, ये हमें अपने दिल का हाल सुना नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि भले ही ये बोल नहीं सकते लेकिन तकलीफ इन्हें भी पहुंचती है। तो किड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से आप इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आप जानवरों के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब सिस्टर फातिमा आपको क्या बताने वाली हैं। मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन को प्यार भरा सलाम। हमने अब तक बात की है उसूले दीन की, जो दीन इस्लाम की जड़ें थी, रूट्स थी। अगर हम समझें तो दीन इस्लाम को आप इमेजिन करें एक बहुत बड़ा मजबूत सा पेड़ है और उसूले दीन उसकी जड़ें। और आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे फुरुए दीन के बारे में। फुरुए दीन यानी उसकी शाखें, उसकी ब्रांचेस। अरबिक में फुरू का मतलब ही होता है शाखें। तो अब हमारी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पेड़ उतना ज़्यादा मजबूत होगा और शाखें उतनी हेल्दी होंगी, इजीली ब्रेक नहीं हो जाएंगी। तो हमारी जड़ें हमने डिस्कस कर ली है कि किस तरह बहुत इम्पॉर्टेंट हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। उसूले दीन में हमने जो भी 5 उसूले दीन किए, फुरुए दीन में अब हम बात करेंगे इसी का जो ये हिस्सा है कि जैसे कि हम सब जानते हैं फुरुए दीन शाखें हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जड़ें मजबूत हों। अब इससे क्या होगा, जब हमारे रूट स्ट्रांग होंगे तो हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से इबादत करेंगे। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हम किसके आगे खड़े हैं, सिर्फ टक्करें नहीं मारेंगे। तो इसीलिए फुरुए दीन को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हमने ये समझा कि तौहीद में अल्लाह एक है, उसूले दीन में हमें बिल्कुल भी जो है तो इजाज़त थी कि आप सवाल करें अल्लाह क्यों एक होना चाहिए, या नबी को हम क्यों माने, इमाम को क्यों हम चुनते नहीं हैं, अल्लाह बना के भेजता है, क़यामत के दिन क्या होगा, पूरी आपको छूट थी कि आप जितने सवाल कर सकते हैं आप करें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन अब हम जो बात करेंगे फुरुए दीन के बारे में, इसमें हमें कोई इजाज़त नहीं है कि हम सवाल करें कि नमाज 4 रकत क्यों है, फजर 2 क्यों है, हम 3 क्यों नहीं पढ़ सकते। नो, यहाँ पर आता है टोटल सबमिशन। इस्लाम का नाम ही है, आपको पता है इस्लाम का मतलब ही ये होता है टोटल सबमिशन। बता दिया 4 रकत, ओके 4 रकत, 2 रकत फजर की, ओके फजर की 2 रकत, मगरिब की 3 रकत, बस रोज़े रमज़ान में रखना है 30 डेज, दिन में रात में नहीं, ओके पूरी तरह से आपको सबमिट करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो चलिए अब हम बात करते हैं फुरुए दीन की। फुरुए दीन मैं आपको बता दूं कि फुरुए दीन 10 हैं। आप सब जानते हैं वो क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कि फुरुए दीन कौन से 10 हैं। आप मेरे साथ रिपीट करिए, ओके। अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, 5वें खुम्स, छठे जिहाद, 7वें अम्र बिल मारूफ यानी नेकी की तरफ दावत देना, 8वें नाही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, 9वें तवल्ला यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से और उनकी आल से मोहब्बत करना, और 10वें तबर्रा यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से बुग़्ज़ रखने वालों से बरात करना या दूरी इख्तियार करना, तबर्रा करना। ये हमारे फुरुए दीन है और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल हमें पुख्ता होना चाहिए कि हमारी नमाज कैसी हो, हमारा रोज़ा कैसा हो, सब कुछ हमारा एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये जान लिया कि फुरुए दीन कौन से 10 हैं। आई नो थोड़ा सा इसको याद रखना मुश्किल है, बट अगर आप रिलीजियसली संडे मदरसा देखते रहेंगे, मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अब हम शुरू करते हैं हमारे फुरुए दीन की पहली शाख, फर्स्ट ब्रांच से हम इसकी स्टार्ट करते हैं। जैसे फुरुए दीन में हम जानते हैं अव्वल नमाज। तो अब नमाज क्या है, तो हम सब जानते हैं कि दीन में 5 वक्ता नमाज वाजिब है हर मुसलमान औरत और हर मुसलमान मर्द पर। ये हम किबला रुख होकर पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं ना कि किबला रुख क्या है, क्या है हमारा किबला, काबा है। राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। काबा की तरफ हम नमाज पढ़ते हैं और हम दिन में 5 मरतबा ये नमाज पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं, फज्र पढ़ते हैं हम। तो कब तक होता है फजर का टाइम, सूरज तुलू होने के पहले से लेके सूरज तुलू होने तक यानी निकलने तक फज्र का टाइम होता है। उसके बाद कौन सी नमाज पढ़ते हैं हम, ज़ोहर पढ़ते हैं और असर पढ़ते हैं जो हम दिन में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मगरिब की नमाज जो सूरज डूब जाने के बाद हम पढ़ते हैं, और फिर हम इशा की नमाज पढ़ते हैं। राइट, तो हम ये 5 वक्त की नमाज रोज़ पढ़ते हैं। हमको सारी ज़िंदगी रोज़ पढ़ना है। क्या आप जानते हैं नमाज कितनी इम्पॉर्टेंट है,
کہ اگر ہم خدا نخواستہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اگر ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, کوئی بہت زیادہ علیل ہے, بہت زیادہ بیمار ہے, اسے لیٹ کے پڑھنا ہے. لیٹ کے بھی اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گردن ہلائے تو اسے اشاروں سے نماز پڑھنا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے. اور پھر ہم سب نے اس کا ایک نمونہ عمل دیکھا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اپنا آخری سجدہ ادا کیا تھا. تو اس سے آپ نماز کی امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, ذرا سی ہمیں تھکن ہوئی, ارے آج بہت ایکسٹرا کلاسز تھی, ہم تھک گئے, ہم نے نماز ترک کر دی, یا ہمارے ایگزام آنے والے ہیں یا کچھ ہے, ہم بولتے ہیں نہیں ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے. ساری چیزیں ہم کریں گے, اسکول جائیں گے, کلاسز جائیں گے, ٹیوشن جائیں گے, بٹ نماز کا ٹائم ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز کو ادا کر سکیں, وچ از ویری رانگ کڈس. آپ ضرور سمجھیں کہ نماز کی کیا امپورٹنس ہے. وہیں آپ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز غلطیوں کے لیے صابن ہے. صابن کیا کرتا ہے, جب ہم نہاتے ہیں صابن لگاتے ہیں, ساری گندگی صابن دھو دیتا ہے. ویسے ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری روح پر لگی جو بھی غلاظت ہے اسے ہماری نمازیں دھو دیتی ہیں اور پھر سے ہمیں ریفائن کر دیتی ہیں, پیور کر دیتی ہیں. ہماری روح پھر سے ریفریش ہو جاتی ہے جو بھی ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ نماز کو بالکل ترک نہ کریں. تو کڈز, آج سے ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے فروے دین کی پہلی شاخ کو مضبوطی سے پکڑیں گے, 5 وقتہ نماز ٹائم پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کسی وجہ سے اسکول ہے, ٹیوشن ہے, ڈیلے ہو گئی, بٹ ہم قضا بالکل نہیں کریں گے. اوکے کڈز, چلیے دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے انٹرسٹنگ سورے کی تفسیر لے کر آئی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج ہم سورہ ماعون کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ ماعون میں صرف 7 آیت ہے, لیکن قرآن کی باقی سوروں کی طرح یہ سورہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے, بیکاز اس سورہ میں اللہ نے 5 کوالٹیز کو ڈسکرائب کیا ہے جو ایک مسلم اور ایک مومن انسان کی لائف میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اس 5 کوالٹیز کو بالکل پریکٹس نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. فرسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو روز قیامت کو یعنی دا ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ روز قیامت ایگزسٹ نہیں کرتا. روز قیامت وہ دن ہے کہ جس دن اللہ ہم تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور ہمیں ہمارے ڈیڈز کے حساب سے, ہم نے جو کام انجام دیے اس دنیا میں, اس حساب سے ہمیں ہمارا ریوارڈ اور سزا ملے گی. بٹ یہ کون لوگ ہیں جو روز قیامت کو ڈینائی کرتے ہیں؟ سیکنڈ آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو روز قیامت کو یعنی ججمنٹ ڈے کو ڈینائی کرتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. یہ وہ لوگ ہیں جو آرفنس پہ یعنی یتیم بچوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے, ان سے برا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہ لوگ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جو ججمنٹ ڈے پہ بلیو نہیں کرتے. تھرڈ آیت, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غریبوں کو مدد نہیں کرتے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ بھی غریبوں کو مدد نہ کریں. جبکہ رسول اللہ اور ہمارے اہل بیت نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے ہے, زیادہ کھانا ہے, تو ہمیں غریبوں کو مدد کرنی چاہیے. تو یہ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جو ججمنٹ ڈے میں اور روز قیامت میں بلیو نہیں کرتے. فورتھ آیت, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اللہ کہتا ہے واہ ہو ان لوگوں پہ جو نماز انجام دیتے ہیں. بٹ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کون سی نماز کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے؟ ففتھ آیت, الذین ہم عن صلاتہم ساہون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز انجام دیتے وقت دقت نہیں کرتے, جو لوگ لیزی ہو جاتے ہیں, جن کو نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا, اور اگر پڑھیں گے بھی تو دھیان نہیں دیتے کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی صرف نیم سیک پڑھتے ہیں, صرف پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جو قیامت میں بلیو نہیں کرتے. 6 آیت ہمیں ایک کوالٹی کے بارے میں بتاتی ہے ان لوگوں کی. الذین ہم یراؤون. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام انجام دیتے ہیں. یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر وہ کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں, اگر وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی تعریف کریں. یعنی وہ صرف شو آف کرنے کے لیے کام انجام دیتے ہیں, نہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جبکہ ہمارے اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے, ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام انجام دے تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا انٹینشن اللہ کو خوش کرنے کا ہو, نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کا. اور لاسٹ آیت, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون کا مطلب ہوتا ہے اسمال تھنگس,
یعنی وہ لوگ جو اپنے نیبرز کو یا اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی جو اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ ان کو 1 روپیہ بھی اپنا کسی کو نہیں دینا ہوتا. تو اس سورہ سے ہم 5 ایسی کوالٹیز کو سیکھتے ہیں جس میں اللہ نے پرہیز کرنے کو کہا ہے کہ اگر یہ کوالٹیز اگر ہم میں ہیں تو ہم پراپر مسلمان نہیں ہیں. بیکاز اگر یہ کوالٹیز ہے یعنی ہمیں قیامت سے ڈر نہیں لگتا، یعنی ہمیں قیامت میں بھروسہ نہیں ہے. بیکاز اگر ہم یہ کام انجام دیتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اگر ہمیں قیامت میں بھروسہ نہیں ہے یعنی ہم اصول دین میں بھروسہ نہیں کرتے. اگر اصول دین میں بھروسہ نہیں کرتے یعنی ہم پراپر مسلمان نہیں ہیں. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم یہ 5 چیزیں اگر ہماری لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اسے دور کر دیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہیں. تو آج کی حدیث آف دا ڈے پہ ہم بات کریں گے دودھ پینے کے بارے میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دودھ پیا کرو، اس سے تمہارا گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ دودھ پینے سے جان چراتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں. ممی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے گلاس لے کے، بیٹا پی لو، بیٹا آدھا گلاس پی لو، 1 چھوٹا کپ پی لو. بٹ بچے نہیں پیتے. لیکن اگر امام کہیں تو ہمیں سننا پڑتا ہے نا، ممی کی تو ہم بہت سی باتیں نہیں سنتے. تو امام ہم سے کہہ رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ دودھ پینے کی کیا امپورٹنس ہے. اور جب آپ بڑے ہوں گے نا، دودھ ہر روز 1 گلاس پئیں گے، اور جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ مضبوط اور بریو بوائے یا بریو گرل نکلیں گے. آپ بہت اسٹرانگ ہوں گے. ذرا سے گرنے پر ہڈی ٹوٹ گئی، یہ چوٹ لگ گئی، وہ چوٹ لگ گئی، یہ سب نہیں ہوگا. تو آپ ضرور دودھ پیا کریں، ممی کو نہیں ستایا کریں. اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممی بھول جاتی ہیں دودھ دینا تو آپ ممی کو یاد دلائیں، ممی آج آپ نے دودھ نہیں دیا، ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے کہ روز دودھ پینا چاہیے. تو آپ ممی کو بھی یاد دلائیں اور آپ بریو بوائے بریو گرل بنیں. آلرائٹ، تو دودھ روز پئیں اور بالکل اس کی ناغہ نہیں کریں. تو دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے آج کون سے انٹرسٹنگ سوال لائی ہیں. سو پیارے بچوں، اب وقت ہو چلا ہے کوئز کا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سٹوری ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھی، تو ہمارے کوئز کے جو سوالات ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کے وہ 3 سوالات کون سے ہیں جس کے صحیح جواب دینے پر آپ کو مل سکتے ہیں ایکسائٹنگ پرائزز. ہمارا پہلا سوال، جناب موسیٰ کا ٹائٹل کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل یعنی ان کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ کے کیا معنی ہیں؟ کلیم اللہ کے کیا معنی ہیں؟ ہمارا تیسرا سوال، جناب موسیٰ علیہ السلام کون سے پہاڑ پر اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کون سے پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے؟ سو کڈس، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ان 3 سوالوں کے صحیح جواب کو ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ساتھ ہی ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آنسرز کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نام، اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنا پوسٹل ایڈریس ضرور بھیجیں. سنڈے مدرسہ ایپیسوڈ 6 میں پوچھے جانے والے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. وہ کون سا سورہ ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. امام علی علیہ السلام کے القاب یعنی کہ ٹائٹلز کیا ہیں؟ مرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا، امیر المومنین، مدینۃ العلم، صدیق اکبر. تسبیح زہرا کیا ہے؟ تسبیح زہرا جو کہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے: اللہ اکبر 34 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، سبحان اللہ 33 ٹائمز. آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے ونرز سے. رمیز راج کولکتہ، سکینہ چارنیا مہوا گجرات، سیدہ بھوجانی احمد آباد، انما فاطمہ ولساڈ گجرات، زینب مرتضیٰ نورانی ممبئی. سو پیارے بچوں، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہے. آپ ہمیں جلد سے جلد پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب بھیجیے. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.